ڈاکٹر صاحب ایک ربائی میں نے شامل کی ہے حضرت کی، دم عارف نسیم صبح و دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، گر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو سر علامہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ عرفاء پہ ہے، دم عارف کی بات ہو رہی ہے، ان کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو سانسیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے باد نسیم ہوتی ہے صبح کی، اور اس کا نام، اور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے معنی ہیں، پیغام کے جو معنی ہیں، ان میں اگر نام ہے تو وہ بھی یہی لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے ہے، پیغام زندہ ہے۔ جی باب اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں نا اس پہ کہ ملا بس کر تو کی شرح رکھنی، شرح نال فقیراں دے رہی ہوئی ہے، تینوں اپنی شرح دا خیال ملا سانو یار منان دی پئی ہوئی ہے۔ یہ بہت سارے صوفیاء نے یہ فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی نام بھی یہی لوگ ہیں۔ اگلی جو بات فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی حضرت شعیب علیہ السلام جیسا مل جائے تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کہتے ہیں جی گڈریا سے یا گڈریے سے کلیم اللہ بن جانا، کلیم اللہ بن جاتا یہ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو سر علامہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی وضاحت تو آپ نے سر کافی حد تک کر دی سر پلیز۔ کہ تلمیح استعمال ہو رہی ہے جی جی اور قرآنی تلمیح ہے۔ جی جی علامہ اقبال کے کلام کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو جگہ جگہ وہاں ایسے ہی ہے، قرآنی تلمیحات ہمیں بکھری دکھائی ایسے دیتی ہی ہیں۔ تو مشہور واقعہ ہے جی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ قبطی کو مار کے تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے، وہاں پہنچ گئے تھے اور آپ نے ان کی بکریاں چرانے کا کام جو ہے وہ کچھ سال وہاں رہائش اختیار کرنے کے عوض جو ہے ان کی خدمت کے عوض وہ کام لے لیا، ہاں تو واپسی پہ وہ جنگل میں آگ دیکھی، جنگل میں آگ دیکھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور بہت جو معروف پیغمبر ہیں ان میں ان کا نام گرامی آتا ہے۔ تو آپ پہچان تو گئے تھے صحیح، لیکن آپ نے صیغہ راز میں رکھا اور انہیں بکریاں چرانے کا کام دے دیا اپنے پاس، لیکن آپ پیغمبر تھے اور آپ کی راہبری اور رہنمائی، آپ کی تربیت نے ایسا رنگ دکھایا کہ آپ ان کے پاس آئے تو گڈریے کا کام کرنے کے لیے تھے لیکن کریم اللہ بن گئے۔ واہ، راہبری اور وہ رہنمائی، راستے میں وہ درخت بول پڑا تھا نا، پھر وہ جہاں آگ دیکھی تھی، سورہ قصص میں ہے میں نے شجرت یا موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، درخت سے آواز آئی کہ بے شک ہے موسیٰ میں تو اللہ ہوں، آگ نہیں ہوں، انی ان اللہ، میں تو اللہ ہوں رب العالمین، جو عالمین کو پالتا ہوں۔ ایسے ہی ہے۔ سر علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حقیقی معنی میں اور صحیح راہبر و رہنما میسر آ جائے واہ، تو وہ اپنے بندے کا تعلق ذات سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی ذات سے بندے کا تعلق جوڑ دیتا ہے، واہ واہ، کہاں سے کہاں وہ بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ ابھی بات ہوئی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو یہ ناظرین کو میں بتاؤں گا کہ علامہ کے کلام میں جگہ جگہ یہ چیز بکھری ہوئی ہے کہ کسی کامل کے پاس، کسی فقیر کے پاس، اور یہ تعلیم بھی قرآن کی اور حدیث کی تعلیم ہے۔ میں 1-2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، قرآن کی پہلے و ہم نے حدیث دعوت سے ہٹ پیش کے کی۔ تو علامہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری تعلیمات قرآن کی ہیں، حدیث کی ہیں۔ میں ایک واقعے کی پیچھے طرف جو ہے نا وہ اشارہ کروں گا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمام مکاتب فکر اس حدیث کو مانتے ہیں، من کنت مولا فاز علی مولا۔ تو یہ کس کا فیضان نظر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی شروع میں تو عام لوگوں کی طرح آپ نے بھی بیعت ہی کی ہے حضرت کی، لیکن پھر ایک وقت آیا تو آپ نے ایسے فرما دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا۔ جی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے، یہ بخاری میں ہے، ما سب اللہ فی صدری، کہ اللہ نے نہیں ڈالا کوئی علم میرے سینے میں الا وقد سببت فی صدر ابو بکر، جو کوئی بھی ایسا علم نہیں ڈالا جو میں نے ابو بکر کے سینے میں نہ ڈالا ہو۔ جی تو یہ اسی صحبت کا فیضان ہے، ایسے ہی ہے بالکل بالکل ایسے جو ہی اس مقام پہ وہ بھی پہنچ گئے، یہ فیضان صحبت ہے۔ یہ تقدیریں بھی بدل گئی ہیں اور معاملات بھی جو ہیں وہ جڑ گئے، بالکل ایسے ہی ہے۔ راہبر و رہنما اور کامل، مرد مرد کامل، اس کی طرف آنے کے لیے علامہ بار بار فرماتے ہیں۔ بالکل ایسا۔ آپ کو جب اپنے زمانے کے اندر کوئی مرد کامل نہیں تو آپ نے روحانی طور پر حضرت مولانا روم کو اپنا مرشد بنا لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ مرشد روم کے فیضان سے حاصل کیا۔ پیر رومی خاک را اکسیر کرد،
از غبارم جلوہ تعمیر کرد. کہتے ہیں میری مٹی کو تو پیر رومی نے اکسیر بنا دیا ہے. از غبارم جلوہ تعمیر کرد, اور میرے جو غبار ہے اس کے اندر اب جلوے تعمیر ہو گئے ہیں انشراح صدر کے. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ درمیان میں 700 سال کا فرق ہے. جی. تو یہ میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اور اس پہ ہے. اتنا فیضان آپ کو ملا ہے کہ اپنے بیٹے کو اور اس کے توسط سے سارے نوجوانوں کو یہ بار بار کہتے ہیں کہ مولانا روم کے پاس آ جاؤ. بالکل ایسے. جاوید نامہ کے آخر میں جو نوجوانوں سے چند باتیں کی ہیں, خطاب با جاوید اور سخن چند با نژاد نو, یہ تقریباً 150-200 کے قریب اشعار ہیں جن میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوئے ہیں. بالکل ایسے. اس کے اندر آپ جاوید کے ذریعے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ بننا چاہتے ہو, کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو اور کوئی راہبر اور رہنما تمہیں نہیں ملتا تو مولانا روم کے پاس آ جاؤ. یہ باقاعدہ اس میں کہا ہوا ہے. اور آخری بات میں عرض کروں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس جسم کے رقص سے نکل اور روح کے رقص کی طرف آ جا, اور روح کا رقص اگر تو نے سیکھنا ہے تو تجھے حضرت مولانا روم سکھائیں گے. چھوڑ یورپ کے لیے رقص و بدن کے پیچو ہم, روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ. جی بالکل. بالکل ایسے.